ایک اور خطرناک رزلٹ جو اس سے نکلتا ہے، کیونکہ میں نے ان کے موجودہ بزرگوں سے ثابت کیا ہے چشتی رسول اللہ، ان کے دو اعلیٰ حضرت ہیں. ایک اعلیٰ حضرت ہیں احمد رضا بریلوی صاحب جو 1921 میں فوت ہوئے، اور دوسرے اعلیٰ حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی جو 1937 میں فوت ہوئے. یہ دونوں اعلیٰ حضرت انہوں نے اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا. کس طرح؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل، اور یہ کہا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس میں چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ ہے تو تعریف کیوں کی؟ اور دوسری بات، وہ تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے بتایا کہ میری بارگاہ میں یہ مقبول ہے کتاب. تو کیا نعوذ باللہ نبی الاسلام کا علم غیب بھی جو تم نے عقیدہ کلیم کیا ہوا تھا وہ تو تم نے خود ہی ختم کر دیا؟ پھر چلیں بزرگوں کو نہیں پتا چلا، نبی الاسلام کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں اس کتاب کی تعریف کر رہا ہوں جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب کے اندر انہوں نے چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے، اور غلام احمد قادیانی دجال کو کہا کہ تو نہیں یہ دلیل پیش کر سکتا. یہ بزرگوں کی خاص حالت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بات ہے، تمہارے لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی. مان کے گئے ہیں. ان لوگوں کے قلم کی سیاہی تو ابھی خشک نہیں ہوئی. گولڈا شریف میں قلمی نسخے پڑے ہوئے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کے، جی ہاں، بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے قلمی نسخے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے جان چھڑاؤ گے؟ معزز سامعین، چشتی رسول اللہ کے متعلق آج ہماری دوسری نشست ہے. پہلی نشست ہمارے پیج پر موجود ہے، آپ سماعت فرما سکتے ہیں. آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا جس میں مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دو اعلیٰ حضرت ہیں. ایک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. کہتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کے قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی، ان دونوں بزرگوں نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. تو سامعین، آج کی اس نشست میں مرزا کے اس جھوٹ اور دجل کا پردہ چاک کرتے ہیں. سب سے پہلے مرزا نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب 7 سنابل کی تعریف کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور پھر کہتا ہے کہ میں نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ اس کتاب 7 سنابل میں سے بھی ثابت کر دیا ہے. تو سامعین، یہاں میرا مرزا کو چیلنج ہے کہ یہ ثابت کرے کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب 7 سنابل کی تعریف کی تھی، کیا چشتی رسول اللہ والا واقعہ اس وقت اس کتاب میں موجود تھا؟ تو سامعین، ہرگز اس وقت یہ واقعہ اس کتاب میں موجود نہیں تھا. بعد میں کسی بد مذہب نے 7 سنابل میں تحریف کی اور چشتی رسول اللہ والا واقعہ اس کتاب میں شامل کر دیا. الحمدللہ میں اس بات کو آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا. تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں سامعین فتاوی اجملیہ ہے، جس کے لکھنے والے سلطان المناظرین اجمل العلماء مفتی الشاہ محمد اجمل رضوی اشرفی رحمت اللہ علیہ ہیں. اور سامعین، ان کا سن وصال 1963 ہے، یعنی آج سے 61 سال پہلے ان کا وصال ہوا. اور سامعین، یہ کتاب 2005 میں شائع ہوئی، یعنی آج سے 19 سال پہلے. مرزا صاحب، جس وقت یوٹیوب پہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا اس وقت یہ کتاب شائع ہوئی. اور سامعین، جو فتویٰ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ فتویٰ آپ نے 1950 میں دیا، یعنی آج سے 74 سال پہلے. شاید کہ مرزا کا باپ بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا ہوگا. اب سنیے گا سامعین ذرا غور سے. اس کا صفحہ نمبر 6 ہے. فرماتے ہیں 7 سنابل کی عبارت کا جواب آپ نے صحیح دیا. بزرگوں کے احوال کے نقل کرنے میں بد مذہبوں نے بہت دست اندازیاں کی ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف تک کو نہ چھوڑا. سامعین، اجمل العلماء مفتی اجمل رضوی اشرفی رحمت اللہ علیہ آج سے 74 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ 7 سنابل میں تحریف کی گئی ہے، اور بعد میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ کسی بد مذہب نے اس کتاب میں ڈال دیا ہے. اور فرماتے ہیں یقیناً سنابل والی عبارت میں کسی بد مذہب کا تصرف ہوا. سامعین ذرا غور سے سنتے آئیے گا.
اور فرماتے ہیں اور کوئی کلمہ بدلا گیا یا عبارت میں تحریف ہوئی، سامعین ذرا غور کریں، فرما رہے ہیں یا عبارت میں تحریف ہوئی، ہرگز شیخ نے ایسا نہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں تحریف ہوئی ہے، ہرگز خواجہ صاحب نے یہ کلمہ نہیں پڑھوایا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں مگر ہم ایک لمحہ کے لیے یہ فرض کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ایسا اتفاق ہوا ہو اور ایسا کلمہ زبان مبارک سے نکلا ہو، اس میں ضرور کسی بے دین کا الحاق ہے۔ سامعین ذرا غور سے سنتے ہیں، فرماتے ہیں ہماری طرف سے تو یہ جواب کافی ہے، ہم اس کلمہ کی شناخت میں تعامل نہیں کرتے اور حضرت شیخ کی طرف اس کی نسبت ہمارے نزدیک باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ فرما رہے ہیں سامعین آج سے 74 سال پہلے اجمل العلماء کہ کتاب سبع سنابل میں تحریف کی گئی ہے، اور بعد میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ کسی بد مذہب نے اس کتاب میں ڈال دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم ایک لمحہ کے لیے بھی یہ فرض نہیں کر سکتے کہ حضرت خواجہ صاحب نے یہ کلمہ یعنی چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہو۔ اور سامعین میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ جب اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب سبع سنابل کی تعریف کی، اس وقت یہ کلمہ یعنی چشتی رسول اللہ والا واقعہ اس وقت اس کتاب میں موجود نہیں تھا، یہ بعد میں کسی بد مذہب نے اس کتاب میں ڈال دیا۔ اس سے آگے سامعین پھر اس نے یہ کہا کہ اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، اور مرزا نے پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی کتاب تحقیق الحق کا ایک ورق آدھا لگا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ نے بھی اس کلمہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں اگر مرزا اس ورق کا مکمل سکین لگا دیتا تو مرزا کے جھوٹ اور دجل کا پردہ چاک ہو جاتا، کیونکہ اسی ورق کے آخر پر اس بات کا جواب موجود تھا۔ اب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس ورق کا مکمل سکین بھی لگا دیتا ہوں، آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین اس کتاب تحقیق الحق کا ترجمہ کرنے والے دو بزرگ مولانا عبد الرحمن صاحب اور مولانا فیض احمد صاحب، جنہوں نے اس کتاب کا آج سے 36 سال پہلے ترجمہ کیا۔ مرزا صاحب 36 سال پہلے جس وقت تم گلیوں میں گھومنے والے لونڈے لپاڑے تھے، اس وقت انہوں نے ترجمہ کیا اور اس بات کی وضاحت کی جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں بعض کم فہم لوگ اس عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ کلمہ گویا مطلوب ہے۔ سامعین ذرا غور کریں، آج سے 36 سال پہلے اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے دو بزرگ مولانا عبد الرحمن صاحب اور مولانا فیض احمد صاحب نے وضاحت کی کہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹا گیا اور یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، حالانکہ انہوں نے اس کا دفاع نہیں کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں لہذا جس طرح مغالطہ کھا کر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ باطل ہے۔ سامعین ذرا غور کیجئے گا، اس عبارت کو سننے کے بعد مسئلہ واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ فرماتے ہیں لہذا جس طرح مغالطہ کھا کر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ باطل ہے، ایسا ہی چشتی رسول اللہ کہنا بھی محض مغالطہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ باطل ہے، فرماتے ہیں اسی طرح چشتی رسول اللہ کہنا بھی محض مغالطہ ہے۔ تو سامعین اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات کو سیاق و سباق سے کاٹا گیا اور یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، حالانکہ انہوں نے اس کا دفاع نہیں کیا، جس کی وضاحت آج سے 36 سال پہلے اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے دونوں بزرگوں نے کر دی۔ اس سے آگے سامعین میں مزید آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتاوی مہریہ ہے، فتاوی مہریہ، اور سامعین اس فتاوی کا صفحہ نمبر 39 ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول و نبی کا اطلاق امت مرحومہ کے کسی فرد پر جائز نہیں۔
फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूल और नबी का इतलाक किसी उम्मत मरहुमा के फर्द के लिए जायज नहीं है। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहना या शिबली रसूलुल्लाह कहना उम्मत मरहुमा के किसी एक फर्द के लिए भी जायज नहीं है। सामईन, ये है पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा। और इससे आगे फरमाते हैं, सामईन जरा गौर से सुनिएगा, फरमाते हैं कोई वली दर्जा अंबिया तक नहीं पहुंच सकता, कोई वली भी दर्जा अंबिया तक नहीं पहुंच सकता, साहिबे समझ के लिए यही कुछ काफी है। फरमाते हैं अगर इंसान में शऊर और समझ हो तो उसके लिए इतना ही काफी है। तो सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस दूसरी नशिस्त में मैंने आपके सामने इस बात को साबित किया कि जब आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फादले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब सबा सनाबिल की तारीफ की, उस वक्त चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया उस किताब में मौजूद नहीं था। और फिर मिर्जा ने यह तासुर देने की कोशिश की कि पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने भी चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है, तो उसकी भी वजाहत मैंने आपके सामने पेश कर दी। आपने भी चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा नहीं किया, बल्कि आपने फरमाया है कि कोई वली भी दर्जा अंबिया तक नहीं पहुंच सकता, समझ वालों के लिए इतना ही काफी है। तो सामईन, इंशाअल्लाह मिर्जा का क्लिप जो इसने मुफ्ती साहब के इस फतवा के मुतालिक अपना क्लिप रिकॉर्ड करवाया वो 2.25 घंटे का है। इंशाअल्लाह मैं इसके बकिया क्लिप का भी पोस्टमार्टम आपके सामने पेश करूंगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।